افسوس تو اپنی جگہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا، آدھا ہو گیا، لیکن تم اگر تاریخی حقائق کی طرف جاؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ علامہ اقبال کی کا تصور تھا جو انہوں نے 1930 کے خطبے میں دیا تھا، اس میں کہیں بنگال شامل نہیں تھا۔ 1933 میں جب چودھری رحمت علی نے اپنی تجویز پیش کی ناؤ اینڈ نیور کی صورت میں، اس میں بھی بنگال نہیں موجود ہے۔ قائد اعظم کے 72 سال کہ اس میں ہم 72 چیپٹر ہونا چاہیے کتاب میں، ہر سال کی تفصیل موجود ہو، اس سال میں ہندوستان میں جو تبدیلیاں آئیں سیاسی طور پر وہ ساری اس میں آ جانا چاہیے تاکہ ایک جامع اور مدلل کتاب ہو۔ میری نگرانی میں تقریباً 70 کتابیں وہاں پر شائع ہوئیں قائد اعظم اکیڈمی میں۔ 97 میں جب پی ٹی وی نے قائد اعظم کے بارے میں ایک ڈاکو ڈرامہ بنایا تھا جو جناح سے قائد اس کا نام تھا، اور وہ اس وقت اس کی 13 قسطیں تھیں، بعد میں انہوں نے اسے ایوریج کر کے مختصر کر دیا، اب گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وہ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کا جو ریسرچ اسکرپٹ تھا وہ میرا تھا۔ میرا نام خواجہ رضی حیدر ہے۔ میں 5 فروری 1946 کو یو پی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے پیلی بھیت، وہاں پیدا ہوا۔ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے دادا، پردادا، والد، میرے پردادا کے والد یہ سب صاحب تصانیف بزرگ تھے، سب کی کتابیں موجود ہیں، بلکہ میں نے اپنے پردادا پر تو ایک کتاب 1981 میں وہ مکمل ہوئی تھی، شروع میں نے کی تھی 1977 میں، اور یہ 400 صفحات کی کتاب ہے جو ان کی تذکرہ محدث صورتی وہ میں نے لکھی تھی، اور وہ اسی لیے لکھی تھی کہ جب میں اس کام کا آغاز کر رہا ہوں تو کیوں نہ اپنے بزرگوں کو ٹریبیوٹ پہلے پیش کروں جن کا لہو میرے رگوں میں موجود ہے، اور جس کی وجہ سے مجھے لکھنے پڑھنے کی طرف اتنی میرا رجحان ہوا اور مجھے دلچسپی ہے۔ پھر میں مختلف اسکولوں میں پڑھتا رہا۔ میں نے 8ویں کلاس تک 8 تک میں نے کھارا در میں ایک روڈ ہے جو ایمبینکمنٹ روڈ کہلاتا ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہو گیا ہوگا، اس پر ایک ایرانین ٹیکنیکل ہائی اسکول ہے، وہاں سے میں نے 8واں کلاس پاس کیا، اور اس کے بعد میں نادم آباد آ گیا۔ یہاں میں حسینی سیکنڈری اسکول میں داخل ہوا، وہاں سے میں نے میٹرک نہیں کیا بلکہ اس سے کچھ پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا، اور پھر ایک ضیاء العلوم اسکول تھا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد پھر میں میٹرک کرنے کے بعد میں جناح کالج میں داخل ہوا، وہاں سے میں نے 62 سے لے کر 1962 سے لے کر 1966 تک وہاں پر پڑھا، اور وہاں سے بی اے کیا میں نے۔ یہ عجیب میری زندگی کا اتفاق ہے کہ میں کھارا در میں رہا تو کھارا در میں میرے گھر سے بہت ہی قریبی وزیر مینشن تھی، تو میں جب اسکول جاتا تھا تو وزیر مینشن کو دیکھتا ہوا جاتا تھا جہاں قائد اعظم پیدا ہوئے تھے۔ ایک فطری طور پر یہ قائد اعظم جو ہے میرے اندر ٹریول کرتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں اسکول سے فارغ ہوا تو جناح کالج میں داخل ہو گیا، وہاں بھی قائد اعظم موجود تھے اپنے نام کے اعتبار سے۔ پھر میں نے 1966 میں میں چونکہ مضامین لکھا کرتا تھا کالج لائف میں ہی اپنے، اور میں نے حریت میں بہت سارے روزنامہ حریت کراچی سے نکلا کرتا تھا، اس میں بہت سے مضمون لکھے تھے، جس کے نتیجے میں 66 میں وہاں ایک سب ایڈیٹر، جونیئر سب ایڈیٹر کی ویکنسی خالی ہوئی کہ اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے ایک امتحان ہو رہا ہے، اس میں شرکت کر لیں، ٹیسٹ ہے۔ تو میں اس میں ٹیسٹ میں شریک ہو گیا اور میں الحمدللہ اس میں پاس ہو گیا، تو جس کی وجہ سے میں مارچ 1966 میں حریت میں جونیئر سب ایڈیٹر ہو گیا تھا۔ اس وقت میری عمر جو تھی 20 سال کی تھی، یعنی 20 سال اور 1 مہینے کے کہوں گا میں۔ تو پھر میں حریت میں کام کرتا رہا، میں نے بہت سارے مضامین وہاں بھی لکھے، وہاں میرا 67 میں پہلا مضمون قائد اعظم پر شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد میں لکھتا پڑھتا رہا، بہت ساری چیزیں کی میں نے۔ پھر 1970 میں اصل میں جب ایسٹ پاکستان میں خلفشار پیدا ہوا اور وہاں بغاوت کے آثار پیدا ہوئے تو ایک تشویش مغربی پاکستان میں بہت زیادہ تھی، اور خاص طور پر کراچی میں بہت زیادہ تھی، کیونکہ کراچی میں وہ لوگ آباد تھے جنہوں نے یو پی، سی پی، بہار ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے، اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور پاکستان کے قیام کی
کا سن کر یہ سب لوگ اپنے آبائی گھر بار چھوڑ کر ادھر آ گئے تھے. تو ان کے اندر پاکستان سے محبت جو تھی ایک فطری محبت تھی, ایک ایسی محبت تھی جس کے لیے یہ ہمیشہ بے چین رہتے تھے پاکستان کے حوالے سے. جب 70 میں خلفشار ہوا اس پاکستان کا, جیسے میں نے بتایا, تو اس وقت میرے ایڈیٹر تھے حریت کے ایک فرحت زیدی صاحب, بڑے معروف صحافی تھے وہ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تحریک پاکستان کے جو لوگ زندہ ہیں رہنما, ان سے انٹرویوز کرو اور وہ ایک سروے کی صورت میں ہم شائع کریں گے. سو میں نے بہت سارے لوگوں کے اس زمانے میں انٹرویو کیے. انہی جن لوگوں کے انٹرویو کیے اس میں حسین امام تھے, حاتم علوی تھے, اس میں مطلوب الحسن سید تھے, اس میں سید ہاشم رضا تھے, اور پروفیسر شریف المجاہد تھے. اس طرح کے لوگ تھے جو تاریخ پر بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے. انہوں نے سب نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں. پھر سید شمس الحسن تھے, آل انڈیا مسلم لیگ کے آفس سیکرٹری تھے, بڑے باکمال آدمی تھے, اور مسلم لیگ سے انہوں نے تقریباً 40 سال وابستہ رہے وہ, اور ان سے میں نے انٹرویو کیا. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انٹرویوز میرے شائع ہوتے رہے. پھر 71 میں جب ایسٹ پاکستان کا فال ہو گیا تو اس وقت بھی مجھ سے میرے ایڈیٹر نے کہا کہ اس وقت تم یہ طے کرو کہ 23 مارچ جو آ رہی ہے, 23 مارچ 1972 میں جب آ رہی تھی, تو انہوں نے کہا اب یہ دسمبر میں یہ واقعہ ہو گیا, تو 72 میں 23 مارچ کی کیا حیثیت ہے. اب اس پاکستان کے آدھا پاکستان ہو گیا تو اس کی کیا حیثیت. اس وقت میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے جو میرے سروے کی صورت میں شائع ہوئے, اور یہ انٹرویوز جو ہے میری ایک کتاب ہے اس میں موجود بھی ہیں. وہ میں اتفاق سے یہاں موجود, یہ ہے کتاب, یہ قرارداد پاکستان تاریخ و تجزیہ, یہ کتاب ہے. اس میں وہ سارے انٹرویوز موجود ہیں جو میں نے اس وقت کیے تھے. اس میں جو بہت ہی اہم ترین باتیں تھیں, جیسے علامہ ابن حسن جارچوی تھے, انہوں نے بہت مجھے اپنا ایک انٹرویو دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دراصل 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا, اور ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب پر یقین رکھتے ہیں. سو ایسی صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا تو ہم ایک دوسرے سے مذہبی طور پر بھی علیحدہ ہو گئے. کہ لے جہاں جس طرح سے یہاں پر خراسان میں مجلس ہو رہی ہے, تو اسی طرح سے حسینی باغ ڈھاکہ میں بھی مجلس ہو رہی ہے. سو ہم جڑے ہوئے ہیں آپس میں, یہ نہیں ہے. لیکن ایک بات جو مجھ سے مطلوب الحسن سید صاحب نے کہی, جو قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی تھے اور فرسٹ بایوگرافر انہیں کہا جاتا ہے, انہوں نے لکھی تھی جناح اے پولیٹیکل اسٹڈی, بڑی ضخیم کتاب, اور قائد اعظم کے ایما پر انہوں نے لکھی تھی یہ کتاب. اس میں انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ دیکھو بھائی, بات یہ ہے, افسوس تو اپنی جگہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا, آدھا ہو گیا, لیکن تم اگر تاریخی حقائق کی طرف جاؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ علامہ اقبال کی جو کا تصور تھا, جو انہوں نے 1930 کے خطبے میں دیا تھا, اس میں کہیں بنگال شامل نہیں تھا. اس میں سندھ, بلوچستان, سرحد اور یعنی پنجاب شامل تھے, اس میں بنگال نہیں شامل تھا. اسی طرح سے 1933 میں جب چودھری رحمت علی نے اپنی تجویز پیش کی ناؤ اینڈ نیور کی صورت میں, اس میں بھی بنگال نہیں موجود ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ 1940 کی جو تجویز ہے قرارداد پاکستان, اس میں بھی بنگال نہیں موجود ہے. سو ایسی صورت میں آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا ہے, تو وہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ ساقط ہو گیا. اور ہمیں بہرحال اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نے بہرحال جو کچھ بھی اس پاکستان کے ساتھ کیا, اور ہم نے جس طرح سے ان کے حقوق جو تھے وہ ان کو نہیں دیے, سو ایسی صورت میں یہ واقعہ اور سانحہ پیش آ گیا. اور پیچھے ہمارا دشمن موجود تھا بھارت, جو اس طرح کی صورتحال کو پیدا کرنا چاہتا تھا. وہ لوگ ہمیشہ یہ بات کہتے بھی تھے شروع سے, جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے وہ کہتے تھے کہ یہ بہت جلد ٹوٹ جائے گا. سو ایسی صورت میں انہوں نے کہا, جب انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے اور ان کی ایک پیشگوئی موجود ہے, سو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اب ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا, لیکن اب ہمیں اپنے رویوں کو اس طرح سے پیدا کرنا چاہیے کہ ہم مذہب کی بنیاد پر دونوں علاقے آپس میں جڑ جائیں, اور ہم ایک دوسرے کو
سے اپنے تعلق کو برقرار رکھیں، یہ انہوں نے کہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بہت ساری، میں ان کے اتفاق سے میں ان سے جڑ گیا، مطلوب الحسن سید صاحب سے میں ان کے پاس جاتا تھا، ان سے گفتگو کرتا تھا، وہ مجھے کتابیں مختلف دیتے تھے تحریک پاکستان پہ پڑھنے کو، مختلف بایوگرافیز انہوں نے مجھے دی، جس کے نتیجے میں میرا مطالعہ بڑھتا چلا گیا قائد اعظم کے حوالے سے، اور میں اب ذاتی طور پہ بھی بہت ساری باتیں کرتا تھا۔ میرے والد جو تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی اس کا جو ایک وہ تھا، ہمارے شہر پیلی بھیت کا جو چیپٹر تھا اس کے وہ پریزیڈنٹ تھے۔ ایسی صورت میں تحریک پاکستان میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا بہت، تو میں ان سے بھی گفتگو کرتا رہتا تھا، وہ بھی مجھے بتاتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی تھی، تاریخ ہند و پاک، تو وہ بہت ساری باتیں مجھے پتہ چلتی رہیں۔ پھر میرے ایک حریت میں ایک ساتھی تھے جو بہت بڑے محقق تھے اور شاعر تھے، اور روزنامہ حریت میں ان کا روزانہ ایک قطعہ بھی چھپتا تھا، عبدالرؤف عروج ان کا نام تھا۔ وہ عبدالرؤف عروج صاحب جو تھے انہوں نے مجھے ایک مرحلے پر یہ مشورہ دیا کہ 1976 میں قائد اعظم کی سینٹنری آ رہی ہے، اس وقت 7 سالہ جشن منایا جا رہا ہے جو سرکاری سطح پر منایا جائے گا۔ اس موقع پر ایک انٹرنیشنل قائد اعظم کانگریس منعقد ہوگی، تم کیوں نہیں، اتنا تم نے کام کر لیا، اتنا لکھ لیا تم نے، تمہارے اتنے مضامین موجود ہیں، تمہاری اتنی معلومات ہے اس حوالے سے، تو کیوں نہیں تم اس موقع پر ایک ایسا کام شروع کرو جو اس موقع پر تمہاری ایک کتاب آ جائے۔ میں نے 1973 میں ایک کتاب شروع کی جس کا نام بھی عبدالرؤف عروج نے لکھا کہ قائد اعظم کی زندگی کے 72 سال تھے، 72 ایئرز تھے، تو اس کتاب کا نام رکھو قائد اعظم کے 72 سال۔ اب قائد اعظم کے 72 سال جب نام رکھوا دیا انہوں نے، تو پھر آپس میں ہم نے ڈسکس کیا، جس کے بعد یہ طے ہوا کہ اس میں ہم 72 چیپٹر ہونا چاہیے کتاب میں، ہر سال کی تفصیل موجود ہو، اس سال میں ہندوستان میں جو تبدیلیاں آئیں سیاسی طور پر وہ ساری اس میں آ جانا چاہیے تاکہ ایک جامع اور مدلل کتاب ہو۔ میں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ اس میں بہت سارے میرے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، بہت سارے مورخین نے تعاون کیا، خاص طور پر پروفیسر شریف المجاہد، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے تو وہ اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے بہت ساری معلومات فراہم کی، بہت ساری چیزیں میری دیکھی انہوں نے، اور یہ کتاب جو ہے اکتوبر 76 میں پرنٹ ہو کے سامنے آ گئی۔ 400 صفحات کی یہ کتاب تھی۔ یہ میرے پاس چونکہ اس کا پہلا ایڈیشن نہیں ہے، یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے جو 76 میں ہی شائع ہوا تھا۔ یہ قائد اعظم کے 72 سال، پھر اس کے اب تک تقریباً 7 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اس کتاب کے۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید کوئی تفاخر نہیں ہے اس میں کہ یہ کتاب ہی میری پہچان ہے، کیونکہ اس کے اتنے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور تمام نوجوان نسل جو ہے اس تک یہ کتاب پہنچی ہے۔ یہ کتاب میری شائع ہوئی، اس کتاب پر مجھے بہت اچھا ریسپانس ملا، بہت زیادہ میری پذیرائی بھی ہوئی، میری لوگوں نے مجھ سے شفقت کا بھی اظہار کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ سید ہاشم رضا تھے، مطلوب الحسن سید تھے، ان لوگوں نے مجھے بہت وہ کیا۔ اس کے بعد میں دل جمعی کے ساتھ قائد اعظم کے حوالے سے کام کرتا رہا، اور میں نے مضامین بہت سارے لکھے، تقریباً میرے کوئی 500 مضامین تو قائد اعظم پر اب تک مختلف اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔ اور اب بھی یہ صورتحال ہے کہ مجھے جیسے ہی کوئی 25 دسمبر آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، 23 مارچ آتی ہے، تو مجھے اخبارات سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ مضمون لکھ کے دیں۔ اسی طرح سے مختلف چینلز پہ مجھے بلا لیا جاتا ہے کہ آپ آئیں، اور آپ چونکہ اس سبجیکٹ پہ آپ ایک صنعت کا درجہ ہمارے نزدیک رکھتے ہیں، آپ آئیں اور آ کے اس پر گفتگو کریں، تو میں کرتا ہوں۔ لیکن میرا صرف یہی نہیں، چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے زمانے طالب علمی سے ہی مجھے شعر و شاعری سے بھی شغف تھا، اور میں شعر بھی یعنی پڑھا کرتا تھا بہت زیادہ، لیکن میں نے شاعری جو ہے اس کو 74 میں جب عبدالرؤف عروج سے میرا بہت زیادہ قریبی تعلق ہو گیا تو میں نے شاعری شروع کر دی، اور وہ شاعری بھی میں کرتا رہا۔ پہلے شروع میں غزلیہ شاعری کرتا تھا، پھر نظمیں لکھنا شروع کر دی میں نے، لیکن میں نے اپنے تحقیق کے کام کی طرف سے صرف نظر نہیں کیا، میں ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہا اور میرے کام آتے رہے۔ تو الحمدللہ اس وقت
52 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں جو مختلف موضوعات پر ہیں. اس میں تحریک پاکستان کی شخصیات بھی ہیں. اور تو اب آپ دیکھیں آگے بات بڑھتی چلی گئی. تو 1981 میں میری کتاب جب تذکرہ محدث صورتی آئی تو میں پروفیسر شریف المجاہد قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہو گئے تھے کراچی یونیورسٹی سے آ کے. انہیں میں جب پیش کرنے گیا تو انہوں نے مجھ سے یہ بات، کتاب دیکھی میرے، اس کا ڈسپلن دیکھا، ریسرچ کا کیا وہ ہے سب کچھ. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا رضی صاحب کیا کرتے ہیں آپ حریت میں کام کر رہے ہیں، اخبار میں، آپ کی اصل جگہ قائد اعظم اکیڈمی ہے، آپ کو یہاں آنا چاہیے تاکہ یہاں آپ اپنے مزاج اور اس کے موضوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر کام کر سکیں. سو میرے لیے اخبار کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا کہ 15 سال ہو گئے تھے اخباری زندگی میں. اور صحافی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے بے ترتیب زندگی ہوتی ہے، کوئی اس میں صبح شام کا پتہ نہیں ہوتا. سو میں نے کہا صاحب میں تو اتنی ویسا ہوں تو میں کیسے یہ سرکاری ملازمت کر سکتا ہوں کہ صبح مجھے یہاں دفتر 8 بجے آنا ہے اور مجھے یہاں 5 بجے تک بیٹھنا ہے. تو انہوں نے مجھے ریلیکسیشن دیا. انہوں نے کہا نہیں آپ 10 بجے تک آئیے گا اور پھر جب تک دل چاہے آپ بیٹھیے گا. وہ چونکہ بہت ہی خلیق ترین استاد تھے، بہت اچھے استاد تھے، تو میں نے پھر ان کے کہنے پر قائد اعظم اکیڈمی جوائن کر لی. اور الحمدللہ قائد اعظم اکیڈمی میں کام کرتا رہا. میری نگرانی میں تقریباً 70 کتابیں وہاں پر شائع ہوئیں قائد اعظم اکیڈمی میں. میں 1981 سے لے کر 2006 تک قائد اعظم اکیڈمی میں کام کرتا رہا. اس دوران میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی بہت ارلی اس میں ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد میں مختلف ڈائریکٹر آتے جاتے رہے، چونکہ وہاں کی پوسٹ جو تھی وہ تو تقریباً ایک طرح کی پولیٹیکل پوسٹ ہو گئی تھی کہ وہاں سے باہر سے لوگ آ جاتے تھے. سو ایسی صورت میں مجھے درمیانی عرصے کے لیے ڈائریکٹر کا چارج ملتا رہا. پھر میں 2004 میں اس کا ڈائریکٹر ہو گیا قائد اعظم کے، اور بحیثیت ڈائریکٹر کے میں وہاں سے ریٹائر ہوا تھا. سو یہ میرا ایک میرا سفر تھا لکھنے پڑھنے کے حوالے سے جو آگے بڑھتا رہا اور چلتا رہا. اس دوران میری شاعری کو بھی نقصان پہنچا اصولی طور پہ کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا چونکہ آپ سرکاری ملازم ہیں. اچھا وہ لازمیات گریڈ 18 19 میں جب آ جائے آدمی تو اسے تصور کیا جانے لگتا ہے کہ یہ بہت کوئی اہم افسر ہوگا. سو انہوں نے کہا کہ آپ کی شاعری جو ہے آپ کی آئندہ ترقی میں رکاوٹ بن جائے گی، لوگ کہیں گے شاعر ہے، محقق نہیں کہیں گے. سو میں نے اپنا شعری مجموعہ جو ہے بہت لیٹ چھپوایا. یعنی میں نے کہا نہیں ابھی نہیں چھپنا چاہیے، جبکہ میرے پاس پورا اثاثہ موجود تھا. میں نے 95 میں میرا پہلا شعری مجموعہ جو تھا وہ بے دیار شام جو غزلوں کا مجموعہ تھا وہ شائع ہوا. پھر 2005 میں میرا دوسرا مجموعہ غزلوں کا شائع ہوا گماگشت کے حوالے سے. پھر میں اپنے کام کرتا رہا. اس دوران میری متعدد کتابیں سامنے آتی رہیں. میں نے 1997 میں جب پی ٹی وی نے وہ قائد اعظم کے بارے میں ایک ڈاکو ڈرامہ بنایا تھا جو جنا سے قائد اس کا نام تھا، اور وہ اس وقت اس کی 13 قسطیں تھیں. بعد میں انہوں نے اسے ایوریج کر کے مختصر کر دیا. اب گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وہ ڈرامہ ہے. اس ڈرامے کا جو ریسرچ اسکرپٹ تھا وہ میرا تھا، میں نے وہ لکھا تھا. اچھا یہ کیوں لکھا تھا میں نے؟ کیونکہ میں پی ٹی وی کے اس میں ان تھا. میری اس سے پہلے بہت ساری ڈاکومنٹریز پی ٹی وی پہ چل چکی تھیں. میرے بہت سارے کام تھے جو وہاں پی ٹی وی پہ سامنے تھے لوگوں کے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مناسب ترین آدمی ہے، ان سے ہم کریں. تو اور یہ کوئی ایسی بات نہیں لکھیں گے جو جس کی سند نہ ہو. اور پھر اس کے بعد میں کام کرتا رہا اور 2006 میں میں قائد اعظم اکیڈمی سے ریٹائر ہوا. اس کے بعد میں نے سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی میں بطور کنسلٹنٹ کام کیا 8-9 سال. پھر وہاں سے مجھے حکومت نے دوبارہ مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، قائد اعظم اکیڈمی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، سو آپ آ جائیں، اس کو دوبارہ ری اسٹیبلش کریں اور ری آرگنائز کریں. سو میں پھر قائد اعظم اکیڈمی چلا گیا 3 سال کے کانٹریکٹ پہ، اور میں نے 2019 تک وہاں پر دوبارہ کام کیا. اور الحمدللہ اس دوران بھی میں نے وہاں سے قائد اعظم اکیڈمی سے 11 کتابیں شائع کی. سو یہ میرا ایک سمجھ لیں ریزیومے سمجھ لیں اس کو، جو کچھ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا.